امریکہ یوکرین دفاعی معاہدہ، صدر بائیڈن اور صدر زیلنسکی نے دستخط کر دیے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کا حکومت میں آنے کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ یمن کے حوثی باغیوں کا بحری جہاز پر میزائل حملہ، ایک شخص زخمی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روسی فورسز کے خلاف جاری لڑائی میں یوکرین کی مدد کے لیے 10 سال کے سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے اسے نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ معاہدہ روس کے حملے کے خلاف یوکرین کی دفاع کو مضبوط بنائے گا۔ جمعرات کو معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد صدر بائیڈن نے کہا، The agreement that President Zelensky and I just signed also lays out صدر زیلنسکی اور میں نے ابھی امریکہ اور یوکرین کے درمیان اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ہمارا مقصد ایک طویل مدت کے لیے یوکرین کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ زیلنسکی نے 10 سال معاہدے پر بائیڈن کا شکریہ ادا کیا۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ ان کے ملک کو فوری طور پر اضافی فضائی دفاعی نظام کی بھی ضرورت ہے تاکہ یوکرین کو روس کے مسلسل حملوں سے بچایا جا سکے۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان یہ دفاعی معاہدہ ایک ایسے وقت طے پایا ہے جب یوکرین کے مشرقی علاقوں میں روسی فوج کے حملے جاری ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ G7 ممالک نے روس کے منجمد اثاثوں سے حاصل ہونے والے منافع سے یوکرین کے لیے $50 ارب کے قرض کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری اٹلی میں ہونے والے G7 کے اجلاس کے موقع پر دی گئی۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد مغربی ممالک نے روس کے $300 ارب کے اثاثوں کو منجمد کر دیا تھا۔ اس قرض کی مزید تفصیلات آئندہ ہفتوں میں طے کی جائیں گی۔ ادھر روس کی وزارت خارجہ نے G7 کے اس فیصلے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ روس کے منجمد اثاثوں کے منافع کو استعمال کرنا غیر قانونی ہے۔ برطانیہ کی اپوزیشن لیبر پارٹی نے کہا ہے کہ اگر وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی تو مشرق وسطی میں نئے امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گی۔ خبرساں ادارے روئٹرز کے مطابق 4 جولائی کو برطانیہ میں ہونے والے انتخابات میں عوامی رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق لیبر پارٹی کو اپنی حریف جماعت پر برتری حاصل ہے۔ لیبر پارٹی نے اپنے منشور میں کہا ہے کہ وہ نئے امن عمل میں حصہ ڈالنے کے لیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پرعزم ہے، جس میں ایسا 2 ریاستی حل ہو جس میں ایک محفوظ اسرائیل اور ایک خود مختار فلسطینی ریاست ایک ساتھ ہوں۔ ادھر حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ وہ امن عمل سے پہلے باضابطہ طور پر فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لے گی۔ رواں سال مئی میں آئرلینڈ، ناروے اور اسپین فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، جس پر اسرائیل نے سخت تنقید کی تھی۔ ایک اعلیٰ امریکی سفارتکار کا کہنا ہے کہ تائیوان، جاپان، بحیرہ جنوبی چین میں بیجنگ کے اشتعال انگیز اقدامات کی وجہ سے کسی بڑے حادثے کا خطرہ ہے جو غیر ارادی طور پر ایک وسیع تنازع کو جنم دے سکتا ہے۔ تائیوان میں امریکن انسٹیٹیوٹ کی سبکدوش ہونے والی ڈائریکٹر اور ڈی فیکٹو امریکی سفیر سینڈرا اوڈرکرک کا کہنا ہے کہ امریکہ تائیوان اور وسیع خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ چین نے گزشتہ 4 سالوں سے تائیوان پر فوجی اور سیاسی دباؤ میں اضافہ کر دیا ہے اور تائیوان کے حال ہی میں منتخب ہونے والے صدر کی افتتاحی تقریر کے بعد تائیوان کے ارد گرد فوجی مشقیں کی۔ چین تائیوان کے موجودہ صدر کو علیحدگی پسند قرار دیتا ہے۔ چین کا دعویٰ ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے جو ایک دن اس میں شامل ہو جائے گا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے داغے گئے 2 کروز میزائلوں نے خلیج عدن میں ایک مال بردار بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے میں جہاز کا ایک سیلر شدید زخمی ہو گیا۔ حوثی باغی نومبر 2023 میں بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں تجارتی جہازوں پر حملے کر رہے ہیں، جو ان کی طرف سے غزہ میں جاری حماس اسرائیل جنگ میں فلسطینیوں کے لیے یکجہتی کا اظہار ہے۔ تاہم ان حملوں سے بین الاقوامی بحری تجارت میں کوئی خلل نہیں پڑا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بڑا جانی نقصان رپورٹ ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھیں سارہ حسن۔